خاص طور سے ٹینٹ ہے، ترپال ہے، مچھردانیاں ہیں، دوائیاں ہیں، ان تمام کی رسد میوات سے بڑے پیمانے پر کام ہوا ہے اور وہاں پہنچائی جا رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کہاں پہنچے، کہاں کیسے جائے، کون کون سے ایسے اضلاع ہیں، آپ نے تحقیق کی ہوگی جہاں اب تک یہ رسد نہیں پہنچی ہے اور سہایتا کا جو جتنے بھی ذرائع ہیں وہ نہیں پہنچی ہے، اور بعض علاقوں میں پہنچی ہے تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پوری صورتحال پر آپ نظر بنائے ہوئے ہیں اور آپ نے جو بھی وہاں کے لوگ، مقامی لوگ ہیں جو پہنچے ہیں، ان سے جو معلومات کی ہیں، کیا کہیں گے؟ میرے اس سلسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد مولانا صابر صاحب جو آپ نے سوال کیا یہ وجہ ہے، اس وقت صورتحال یہی ہے، مختلف لوگ ویڈیو ڈال رہے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں جن اضلاع میں بحران ہیں، اس سیلابی صورت ہے، ان تمام اضلاع تک ہر آدمی وہاں پہنچ نہیں سکا۔ کوئی ابتدا کے شہر میں پہلے شروعات کے قصبے میں پہنچ جاتا ہے اور وہیں اپنی امداد کو دے کر واپس ہو جاتا ہے۔ اس ایک جگہ دسیوں ٹرک پہنچ گئے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے، جبکہ بعض اضلاع، بعض تحصیل اور بعض بلاک، بعض قصبے، بعض گاؤں ایسے ہیں جہاں تک کوئی آدمی ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے اور پہنچنے کی صورتیں بھی نہیں ہیں، بعض کے کچے راستے کٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے درخواست ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری میوات سے بہت سارے امدادی ٹرک اور بہت ساری امدادی جماعتیں، جمعیت علماء کے دونوں دھڑے جو ہیں، مولوی محمود مدنی کی جماعت بھی اور مولانا اشرف مدنی کی جماعت بھی، دونوں جماعتوں کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور دوسرے سماج سے بھی NGOs ہمارے جیسے ہدایت کمانڈو، عمر پارلہ وغیرہ دوسرے بہت سارے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، جن سے میری تحقیقات بھی ہوئی اور معلومات بھی ہوئی۔ کہیں میں نے معلومات کی مولانا حکیم الدین صاحب سے بھی، جیسے آپ کے واسطے سے مولوی فاروق صاحب سے بھی، اور میں نے ہدایت کمانڈو سے بھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو وہاں خورد و نوش کی اشیاء کی بھی ہے اور رہنے سہنے کے سامان کی بھی ہے، دوائی گولیوں کی بھی ہے، اور ترپال اور ٹینٹ لگانے کی بھی ہے۔ جیسے جیسے روز ضرورت پڑے گی، اگر وہ یہاں سے اگائی ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے تو میں کہوں گا کہ اسے یہاں جمع کر کے نہ رکھا جائے، وہاں مختلف تحصیلوں پر، مختلف بلاکوں میں اور مختلف شہروں میں جا کر علیحدہ علیحدہ وہاں کسی مسجد والے کے حوالے، کسی مدرسے والے کے حوالے، یا وہاں پربندک کمیٹیاں ہیں یا تمام لوگ ہندو مسلم مل کر، سکھ عیسائی مل کر جو کام کر رہے ہیں، جو رضاکار لوگ ہیں، ہماری میوات کی تنظیمیں بھی، NGOs بھی، جمعیت علماء بھی کام کر رہی ہے، ان کے حوالے کریں، یا وہاں جا کر گردواروں کے حوالے یا جو بھی خیراتی ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر یہ ہوگا وہاں کی مسجدوں میں، وہاں کے ائمہ کو ساتھ لے کر یا وہاں کے مدرسوں کو لے کر، چاہے وہ مولانا عثمان صاحب جو شاہی امام پنجاب کے کہلاتے ہیں لدھیانہ، ان کی معرفت ہو، یا مفتی عارف صاحب کی معرفت ہو، یا مولوی فاروق کے ہو، یا مفتی خلیل صاحب مالر کوٹلہ، یا دیگر ائمہ حضرات بھی ہیں اور مدرسے چلانے والے بھی ہیں، مالر کوٹلہ میں بھی ہے، اسی طریقہ سے دوسرے مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ تو جو اضلاع ہیں، جیسے میں نے سنا امرتسر ہے، ہوشیارپور ہے، گرداسپور ہے، پٹھان کوٹ ہے، فرید کوٹ ہے، ایسے ان کے اضلاع کے آس پاس جو پریشانیاں ہیں اور جن بھی اضلاع میں مصیبت آئی ہے، ان تمام اضلاع تک ہماری یہ امداد، ہماری یہ رسد پہنچنی چاہیے جو میوات کے گاؤں گاؤں سے وصول کی گئی ہے۔ ایسے حالات میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ میوات میں ایک طرح سے ابال آ گیا ان تمام ویڈیوز، حالات کو دیکھ کے، اور اپنے علاقے میں بھی صورتحال تقریباً سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 53 گاؤں میں باڑھ جیسی یعنی سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس سب کے باوجود اتنا لوگوں میں جذبات ہے، اتنا اتساہ ہے، پنجاب کے لیے بالکل اندھے ہو کر جو یہاں کام کیا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہاں جس طرح مطلب سامان پہنچایا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کی رہنما ہدایت کیا ہے؟ اور خاص طور سے جیسے آپ نے ذکر کیا جمعے کے بیان میں بھی کہ لوگ خود جائیں، تو خود جا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے مستحقین تک پہنچیں گے، کیا فرمائیں؟ اس سلسلے میں میری تمام لوگوں سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، اسی لیے میں نے جمعے میں جو خطاب کیا تھا وہ جمعے کا میرا خطاب اسی لیے تھا کہ یہاں جمعے میں الحمدللہ پورے علاقے سے لوگ آتے ہیں، ہر گاؤں کے ذمہ دار بھی آتے ہیں، سرپنچ پنچ بھی آتے ہیں، ان سب کو میں نے ایک پیغام دیا ہے، اور پھر آپ کے معرفت سے، اس ویڈیو کے معرفت سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام گاؤں والے اپنے رسد کو، اپنے امدادی سامان کو کسی ایک گاڑی میں، پک اپ میں، ٹرک میں، ٹینکر میں بھریں، اور گاؤں کے 5 آدمی، 8 آدمی، 10 آدمی خود جائیں اور خود جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں اس سامان کو دے کر آئیں، کسی اور کے حوالے نہ کریں، کسی ایک آدمی کو لیڈر بنا کر نہ چھوڑیں، بلکہ خود ہی جائیں، ہر گاؤں والے اپنے مدد کو وہاں پہنچائیں خود۔ یہ میری طرف سے ایک ہدایت بھی ہے، رہنما بھی ہے، اور ان لوگوں کے جو وہاں ذمہ دار ہیں ان کے ہمارے پاس
رابطے نمبر ہیں، ان سے بھی کرا دیں گے۔ دوسری میری درخواست جو میں نے جمعے کے خطاب میں بھی کی ہے، میں اس ویڈیو کے معرفت میں کر رہا ہوں، جو میوات میں سیلابی صورتحال آ چکی ہے، بھریا اور گلیا ہو چکی، گلیا بھی ہوگی بھریا بھی ہوگی، بہت سارے جیسے سرکاری اعداد تو کہہ رہے ہیں 53 گاؤں، میں کہتا ہوں 53 نہیں، سینکڑوں گاؤں ایسے ہیں جن کی فصل تو ختم ہو ہی چکی ہے، چارہ ختم ہو چکا ہے، اور جو بیچارے غریب آدمی ہیں، یتیم ہیں، مزدور طبقہ ہے، جو زمیندار نہیں ہے، زمینداروں کے لالے پڑ رہے ہیں اپنے جانوروں کو پالنے کے، جو بیچارے غیر زمیندار لوگ ہیں، جو مزدور طبقہ ہے گاؤں میں، غریب طبقہ ہے، ان کی مدد کرنا آپ پر فرض بنتی ہے۔ اور میں یہ پیغام اس لیے بھی دینا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ پنجاب میں انسانیت کے ہمدردی میں آپ پیغام پہنچا رہے، کیونکہ ہمیں اسلام نے سکھایا یہ ہے کہ ہر انسان کی مدد کی جائے، تو اسلامی نقطہ نظر سے ہم تمام انسانوں کی، مذہب کو نہیں دیکھتے کہ کون ہندو، کون سکھ، کون عیسائی، کون مسلمان، ہم تمام انسانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں ہمیں یہ فریضہ بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، اپنی بستیوں کا بھی خیال رکھیں گے، اور جب آدمی اپنے پڑوسیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنی بستیوں میں مدد کرے گا، اس کا دوہرا اجر ہے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے گاؤں والوں سے، ذمہ داروں سے، نوجوان طبقے سے، جو آپ نے اگائی پنجاب کے لیے کر دی وہ تو کر ہی دی یا کر رہے ہیں، وہ تو صحیح جگہ پہنچنی چاہیے، صحیح ہاتھوں کے ذریعے تقسیم ہونی چاہیے، لیکن اپنے گاؤں میں مشورہ کرو، مسجدوں میں، بیٹھکوں پر، کہ ہمارے گاؤں میں کون مزدور آدمی ہے، کون غریب آدمی ہے، کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، اس ضرورت مند تک آپ کی مدد پہنچنی چاہیے۔ اس کے مدد پہنچنے کے دو طریقے ہیں، آپ خاموشی سے دینا چاہتے ہو، چھپا کر صدقہ دینا بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، لیکن بعض دفعہ دکھا کر دینا بھی اعلیٰ درجہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، قرآن نے دونوں کا حکم دیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو ایمان والوں کی صفت بیان کی، جو رات میں دن میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی بستیوں میں غریبوں کو، یتیموں کو دیکھیں اور ان کی حاجت پہنچائیں، کسی کو پیسہ دیں تاکہ ساگ سبزی کا انتظام ہو جائے، کسی کو دیکھ رہے ہو غلہ نہیں ہے، آٹے چاول کا انتظام ہو جائے تو کسی کو آٹا دے دو، کسی کو چاول دے دو، اور کہیں پیسے نہ دے کر آپ سوچتے ہو سامان دے دو، خود سامان خرید کر ان کے گھروں میں پہنچاؤ، اپنے گاؤں کے غریبوں کا بھی خاص خیال رکھو۔ یہ میری طرف سے تمام نوجوانوں کو، تمام ذمہ داروں کو ایک خاص پیغام ہے۔ اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔